بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ مالدیپ کے صدر محمد معیزو نے عہدہ سنبھالنے کے بعد دوستو برسوں پرانی روایت توڑتے ہوئے اپنے پہلے سرکاری دورے کے لیے بھارت کی بجائے ترکیہ کا انتخاب کیا اور تمام ہندوستانی فوجیوں کو بھارت واپس جانے کا حکم دے دیا ہے۔ نو منتخب صدر نے مالدیپ میں بھارتی فوج کی موجودگی کو ملکی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمانی منظوری کے بغیر غیر ملکی فوجیوں کی مالدیپ میں تعیناتی آئین کے منافی اور بین الاقوامی قدروں کے خلاف ہے۔ صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد انہوں نے بھارت سے تعلقات کو پس پشت ڈالتے ہوئے مالدیپ کی خارجہ پالیسی کو متنوع اور دوبارہ ترتیب دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ مالدیپ کے نئے صدر نے بھارت کو مالدیپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے واضح طور پر خبردار کر دیا ہے، جبکہ مالدیپ کے وزراء نے بھی مودی سرکار کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مالدیپ کی جانب سے بھارت کو یہ کھلی بغاوت اور براہ راست نشانہ بنانے کا پیغام ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ملکی مداخلت کے تناظر میں بھارت کے پہلے ہی کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، جبکہ لداخ کے معاملے میں بھی چائنا بھارت سے ناراض ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 رکنی بینچ کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت دوستو تا حیات سے ختم کر کے 5 سال کرنے پر سیاست دانوں نے مبارکبادیں پیش کی ہیں۔ عدالت نے 6-1 سے نااہلی کے فیصلے کو جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے گزشتہ جاری کیے گئے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کر دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، جہانگیر ترین سمیت دیگر وہ سیاستدان جنہوں نے 5 سال کی سزا گزار لی ہے، اب وہ انتخابات لڑنے کے اہل ہوں گے۔ بھارت میں بیوی نے انسٹاگرام ریلز بنانے سے روکنے پر اپنے ہی شوہر کو جان سے مار دیا۔ 24 سالہ مہیشور کی بیوی اور سسرال والے اس کو مارنے کے بعد فرار ہو گئے۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو مخصوص تشویش کا ملک قرار دینے کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ مذہبی آزادی کے سب سے بڑے اور مسلسل خلاف ورزی کے مرتکب ہندوستان کو ایک بار پھر امریکی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی منظوری کے لیے پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ تحریک انصاف کے کرنل ریٹائر اجمل صابر، راجہ ناصر محفوظ، سردار آفتاب اور معین سلطان کی اپیلیں منظور ہو گئی ہیں۔ رشتے سے انکار پر خاتون پر تیزاب پھینکنے والے ملزمان دبئی فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہو گئے۔ دونوں گرفتار ملزمان متاثرہ لڑکی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ بھارتی سپر سٹار اداکار سلمان خان کے فارم ہاؤس سے 2 افراد کو دوستوں گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی بشنوئی نے سلمان خان کو مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ خان صاحب اگر بے گناہ ہیں تو انہیں جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں پہلے سے زیادہ نہیں بڑھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب برا ہو رہا ہے، ماضی میں اس سے بھی برا ہو چکا ہے۔ لاہور میں 9 مئی کے 282 اشتہاریوں کے خلاف دوستوں ایک بار پھر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کی آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگ ٹیموں کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ محمد رضوان کو پاکستان کی T20 ٹیم کے نائب کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کا پہلا میچ 12 جنوری کو ایڈن پارک آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا ماشاءاللہ دوستو اس پر تحقیق کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ میں الیکشن کیسز سمیت دیگر مقدمات زیر التوا ہیں، مناسب ہے کہ اس کیس کو عام انتخابات کے بعد ہی سنا جائے، ایسا دوستو قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ 100% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جائیں؟ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری پنجاب کی رپورٹس پر پی ٹی آئی سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ بنگلہ دیش کے متنازع الیکشن میں وزیر اعظم حسینہ واجد 5ویں بار کامیاب ہو چکی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے دھاندلی اور کریک ڈاؤن کا الزام لگا کر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ سماعت استعمال کرنے والوں میں جلد موت کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں عمر، نسل، آمدنی، تعلیم، طبی تاریخ اور سماعت کے مسائل کی شدت، ان سب عوامل سے قطع نظر کر کے کی گئی۔ بھارتی خاتون نے 140 زبانوں میں گا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ مس ستیش نے دبئی میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے 140 زبانوں میں پرفارم کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ دی اکانومسٹ میں شائع کالم کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے کالم سے متعلق زبانی ہدایات دی تھیں، ان گائیڈ لائنز کے نتیجے میں ہی آرٹیکل لکھا اور چھاپا گیا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ایک شخص سے دوستی کی خاطر اس عمر میں 40 دن کا چلہ کاٹا ہے۔ زندگی مشن کا نام ہے، جس آدمی کا کوئی مشن نہیں تو وہ صرف گاجر مولی ہے۔ نون لیگ کی کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ڈیڈ لاک۔ مسلم لیگ لاہور میں کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، امیدواروں سے متعلق حتمی فہرست 10 جنوری کو جاری کرے گی۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ بلے کا نشان واپس نہ ملا تو پلان بی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن جیل جا کر عمران خان پر فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ افغان وزیر اعظم نے مولوی فضل الرحمان سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ کسی پڑوسی ملک کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستانی حکمرانوں کے رویے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے، ایسا دوستو مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مشاورتی ایجنسی کے سربراہ نے برطانیہ کے لیے ہماری جاسوسی کی۔ ہوانگ نے مبینہ طور پر انٹیلیجنس کے 17 حصے بشمول خفیہ ریاستی راز MI6 کو چینی وزارت کی شناخت سے پہلے ہی منتقل کر دیے تھے، ایسا دوستو چائنا نے الزام لگایا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔